السلام علیکم۔ قبیلہ قریش میں سے ہی اہل بیت ہیں، سارا قبیلہ اہل بیت نہیں ہے۔ باقی قبیلے کو ہم اہل بیت نہیں کہتے۔ اہل بیت یعنی قریش قبیلہ سے اخذ ہوئے ہیں، اسی قبیلہ سے نکلے ہیں۔ اگر قریشی نہیں ہے تو وہ اہل بیت نہیں ہیں۔ اہل بیت کے لیے شرط ہے کہ وہ قریشی ہو، ہاشمی بھی قریشی ہوتا ہے، یعنی وہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہو۔ تو یہ آپ ضروری پہچان رکھیں کہ امام شرعی کے لیے بھی جب سلیکشن کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قبیلہ قریش سے ہو۔ وہاں بھی اہل بیت کا کوئی ذکر نہیں آیا اور نہ ہی کوئی ایسی اس قسم کی کوئی حدیث آئی ہے۔ جو یہ حدیث ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور ایک قرآن، تو یہ غلط حدیث ہے۔ اگر صحیح ہوتی تو امام شرعی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے کہ اہل بیت میں سے تلاش کرو۔ دو چیزیں تو پھر وہی چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، ایک امام شرعی اور ایک قرآن۔ امام شرعی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہمیت امام شرعی کی ہے نا۔ امام شرعی رسول بھی امام شرعی ہوتے ہیں نا، یعنی کہ اپنے وقت کے جو نبی ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں، وہ امام شرعی ہوتے ہیں، شریعت نے امام منتخب کیے ہوتے ہیں وہ۔ تو اس لیے امام شرعی کی ہونے کے لیے شرط جو ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ قریشی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ اگر قریشی نہ ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امام نہ بناؤ۔ اتنی سختی ہے اس معاملے میں کہ یعنی کہ قریشی ہونا ضروری ہے، اور قریشی کے بغیر امام آپ نہیں بنا سکتے۔ پھر صحابہ نے کہا پھر ہم کیا کریں اگر قریشی نہ ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوری دنیا میں تلاش کرو، قریشی ملے تو آپ امام بنا سکتے ہو، ورنہ آپ امام شرعی بنا ہی نہیں سکتے۔ یہ ہیں اہل بیت جو نکلے ہیں قریش قبیلہ سے۔ یہ ہے قبیلہ قریش کی اہمیت، یہ ہے قبیلہ قریش کی لیلاف قریشی نے لافہم رحلت الشتاء والصیف، یعنی کہیں بھی ہاشمی کا یا سید کا لفظ، اگر سید کا لفظ آیا بھی ہے قرآن میں تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں سید و حسورہ کے الفاظ آئے ہیں، اور قبیلہ قریش سید قبیلہ تھا اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن سید کوئی نسل نہیں، کوئی قبیلے کا نام نہیں ہے، یہ تو سردار کو کہتے ہیں۔ تو عربی کے اندر میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی، نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔